بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علامہ سید محمد امین ابن عابدین رحمہ اللہ اپنی کتاب عقود و رسم المفتی کے منظوم کلام میں اگلا شعر اگلے اشعار یوں پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَعْلَمْ بِأَنَّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ جَاءَتْ رِوَایَاتٌ غَدَتْ مُنِیفَةً اختار منها بعضها والباقی یختار منه سائر الرفاق فلم یکن لغیرہ جواب کما علیہ اقسم الاصحاب۔ ان تین اشعار میں امام حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول یا روایت کے بارے میں ضروری باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے متعدد روایتیں آئی ہیں جو بڑی بلند و بالا اور روشن ہیں۔ غدا جو ہے یہ تو افعال ناقصہ میں سے ہے۔ جاءت روایات غدت منیفہ، اس کی ضمیر جو راجع ہے روایات کی طرف وہ اس کا اسم ہے، اور منیفہ یہ اس کی خبر ہے۔ تو اس کا مطلب کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے متعدد روایتیں آئی ہیں، کسی ایک مسئلے میں کئی روایتیں، ایک روایت نہیں کئی روایتیں۔ روایات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ امام اعظم نے فرمایا، یا امام محمد نے روایت کی کہ امام اعظم نے فرمایا، یا امام ظفر ہیں، امام حسن ابن زیاد ہیں، اور دیگر حضرات ہیں۔ تو متعدد اصحاب امام نے امام سے روایتیں فرمائی کہ ان کا یہ ارشاد ہے، انہوں نے یہ فرمایا۔ تو ایک نہیں متعدد روایتیں، اور ان متعدد روایتوں میں سے اختار منها بعضها، ان میں سے کسی ایک کو امام نے منتخب فرما لیا، مختار قرار دے دیا، چن لیا، اور باقی جو روایتیں ہیں ان میں سے سارے ان کے سارے رفقا اور اصحاب اور تلامذہ وہ مختار کرتے ہیں، وہ ان دیگر روایتوں سے اخذ کرتے ہیں اور ان کو ترجیح دیتے ہیں یا ان کو اختیار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مثال کے طور پر اگر ایک مسئلے میں 3 روایتیں امام سے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تینوں امام کے قول ہو گئے یا تینوں امام کا مذہب ہے، بلکہ ان میں سے ایک کو امام راجع قرار دیتے ہیں، اسی کو اپنا مسلک مختار اور قول مختار قرار دیتے ہیں، اور باقی جو روایتیں ان میں سے دیگر تلامذہ وہ جس کو چاہتے ہیں دلائل پر نظر کی بنیاد پر اسے ترجیح دے دیتے ہیں۔ تو سائر رفاقی، رفیق کی جمع رفاق، اور رفقا بھی آتی ہے، اور رفاق سے مراد ان کے ہم پلہ لوگ نہیں بلکہ اصحاب یعنی تلامذہ۔ تو اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ فلم یکن لغیرہ جواب، تو فقہ حنفی میں کوئی کسی مسئلے کا کوئی جواب امام کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے، سارے کے سارے جوابات امام ہی کے ہیں، جیسا کہ اس پر امام کے اصحاب قسم کھاتے ہیں، بڑی تاکید کے ساتھ اس بات کو کہتے ہیں کہ جو بھی قول اختیار کرتے ہیں امام ابو یوسف، امام محمد یا اصحاب امام اعظم سے، کوئی بھی امام اعظم کے تلامذہ میں سے کوئی بھی کسی بھی قول کو اختیار کرتے ہیں تو وہ قول اصل میں امام کا ہوتا ہے بطور روایت، لہذا کوئی قول جو ہے یا کوئی جواب امام کے علاوہ کسی تلمیذ کا، اصحاب امام میں سے کسی صاحب کا کوئی قول نہیں ہے، بس یہ کہ انہوں نے ترجیح دے دی کسی نے اور کسی کو مختار قرار دے دیا، لیکن اصلاً
سارے کے سارے جوابات صرف امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں۔ تو کہنے کی بات ہے کہ جناب یہ قول امام ابو حنیفہ کا ہے، یہ قول امام ابو یوسف کا ہے، یہ قول امام محمد کا ہے، یہ قول امام ظفر کا ہے۔ اصل میں سارے کے سارے اقوال امام اعظم ابو حنیفہ ہی کے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جب لفظ قول بیان کرتے ہیں تو اس سے مراد قول مختار ہوتا ہے۔ اس مفہوم میں کہہ سکتے ہیں کہ امام ابو یوسف کا قول مختار یہ ہے، ورنہ جواب تو اصلاً سارے کے سارے امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں، سارے جوابات۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ ایک مسئلے میں کئی روایتیں اعلیٰ۔ اچھا، غدت منیفہ جو اوپر فرمایا کہ وہ روایتیں سب کے سب بلند و بالا ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کسی روایت کا امام اعظم ابو حنیفہ تک منسوب کرنا، ان سے منسوب کرنا، یا ان کی روایت کا ہونا، یا ان کا قول ہونا، یہ اس روایت کو بہت ہی عظمت عطا کرتا ہے کہ امام سے روایت ہے، اس کا مطلب بڑا عظیم قول ہے۔ اس کے مقابل میں ان کے اصحاب یا بعد کے فقہائے متاخرین، چاہے مشائخ میں ہوں، چاہے اجتہاد کے کسی بھی درجے پہ ہوں، امام کی طرف منسوب قول یا روایت کے بعد ہی ان کا نمبر آئے گا۔ تو امام کا قول مختار ہو یا قول غیر مختار، بہرحال امام سے جو روایتیں آئی ہیں وہ بلند و بالا ہوں گی، عظیم ہوں گی دیگر لوگوں کے اقوال اور مرویات کی بنسبت۔ چلیے دیکھتے ہیں، حضرت علامہ سید محمد امین ابن عابدین رحمہ اللہ اپنے ان 3 اشعار کی شرح میں اور تفصیل میں فرماتے ہیں، بِعْلَمْ بِأَنَّ الْمَنْقُولَ عَنْ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ، جان لو کہ کتب اصول میں عام علماء کرام سے منقول یہ ہے کہ لا يصح فی مسألة لمجتہد قولان، کہ ایک مسئلے میں ایک مجتہد کے 2 قول درست نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی مسئلے میں ایک ہی مجتہد کے 2 قول، الگ الگ مجتہد ہے تو یہ تو ہوتا ہی ہے، 2 قول ہو گئے۔ اور ایک ہی مجتہد کا معاملہ ہو تو الگ الگ مسئلہ ہو سکتا ہے، اس مسئلے میں وہ جواز کے قائل ہے، دوسرے مسئلے میں وہ عدم جواز کے قائل ہے۔ لیکن ایک ہی مسئلے میں 2 قول، جواز اور عدم جواز، یا اس طرح سے کوئی بھی، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ لا یصح، یہ درجہ صحت پہ نہیں ہو سکتا ہے۔ للتناقض، وجہ ظاہر ہے کہ ایک قول ہو گیا جواز کا، دوسرا قول ہو گیا عدم جواز کا، تناقض تو ہے۔ تو اس لیے ایک ہی مسئلے میں ایک ہی مجتہد کی طرف 2 قول منسوب کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور صرف درجہ روایت میں ہونا یہ تو ہو جاتا ہے، جیسے صاحب ہدایہ یا اور دیگر حضرات، آپ نے شرح وقایہ میں پڑھا ہوگا کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے اس مسئلے میں 2 قول ہیں یا 2 روایتیں ہیں، وَلَهُ فِيهِ روایتان یا قولان۔ تو ایک ہی مسئلے میں 2 قول ایک ہی امام کی طرف کیسے ہو گئے؟ وہ یوں کہ پہلے ایک قول کیا اور بعد میں دوسرا قول کیا، تو یہاں پہ دونوں قول میں تناقض تو ہے، لیکن اس میں ترجیح ہوگی، آخری والا قول فائنل مانا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ فرمایا کہ 2 قول ہوں اور درجہ صحت میں ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ مرتبہ روایت میں تو ہو سکتا ہے، لیکن دونوں قول صحیح ہو جائیں، للتناقض۔ اگر 2 قول یا 2 موقف مروی ہیں تو اس میں دیکھا جائے گا کہ کون پہلا قول ہے، کون بعد کا ہے۔ فَإِنْ عُرِفَ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا، اگر ان 2 قولوں میں سے بعد والا قول پہچان لیا جائے، تَعَيَّنَ كَوْنُ ذَلِكَ رُجُوعًا، تو یہ بات طے ہو جائے گی کہ یہ تو اس مسئلے میں رجوع ہو چکا ہے، یہ فائنل ہے، یہ آخری قول جو ہے یہ مرجوع الیہ ہے، اور پہلا والا قول مرجوع عنہ ہے، وہ چھوڑ دیا جائے گا، اسے لے لیا جائے گا۔ فَإِنْ عُرِفَ الْمُتَأَخِّرُ وَإِلَّا، اسی سے استثناء ہے، اور اگر متأخر پتہ نہ چلے کون قول پہلا ہے کون قول بعد کا ہے، پھر کیا کریں گے؟ پھر ترجیح کا عمل کریں گے۔ وجب ترجیح المجتہد بعدہ بشہادت قلبہ، تو لازم ہوگا
کہ امام کے بعد جو مجتہد آئے وہ ان دو قولوں میں سے ایک کو ترجیح دے دیں. کیسے؟ بے شہادت قلبی. ترجیح دیں گے. کون ترجیح دے گا؟ اصحاب ترجیح نہ ترجیح دیں گے، یا امام اعظم ابو حنیفہ کے اصحاب تلامذہ، وہ ان میں سے ایک کو ترجیح دے دیں گے بے شہادت قلبی، اپنے دل کی گواہی سے، جس پر ان کو اطمینان خاطر ہو. اور یہ بے شہادت قلبی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جناب دل میں جو آئے وہ کہہ دے کہ یہ راجح ہے. بے شہادت قلبی سے مراد وہ استدلال کریں اور امام کی دلیل معلوم کرنے کی کوشش کریں، دیگر علامات تاکید اور علامات افتاء دیکھیں، اور دلائل ان کی نظر میں چونکہ وہ مجتہد ہے تو ان کی نظر میں جو جس قول کی دلیل راجح ہو اور اس پر ان کو اطمینان خاطر ہو جائے، یہ ہے شہادت قلب سے مراد، کہ اس قول کی دلیل راجح ہے اور اس پر ہمارا دل گواہی دیتا ہے، تو شہادت قلب سے ایک کو ترجیح دے دے. کما فی بعض کتب الحنفیہ المشہورہ، جیسا کہ حنفی مشہور کتاب، بعض کتابوں میں، بعض کتب حنفیہ جو مشہور ہیں ان میں یہ بات ہے. یعنی اگر آخری قول پتہ چل جائے تو اس کی طرف رجوع کر لیا، یہ مان لیا جائے کہ رجوع ہو چکا ہے اور یہ آخری قول ہے، ناسخ ہے. اور اگر نہ ہو سکے تو مجتہد، بعد کے مجتہد ترجیح دے دے. وفی بعضھا، اور بعض کتب حنفیہ میں یہ ہے کہ ان لم یعرف تاریخ، اگر کوئی تاریخ معلوم نہ ہو سکے کہ جس سے پتہ چلے کہ کون سا قول بعد کا ہے کون سا قول پہلے کا ہے، فَإِن نُقِلَ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عَنْهُ مَا يُقَوِّيهُ فَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَهُ، تو اگر ان دونوں قول میں سے جو امام اعظم ابو حنیفہ سے دو قول آ گئے روایت کے طور پر، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ کوئی ایسی بات منقول ہو جو اس قول کو تقویت دے رہی ہو، اس کو ترجیح دے رہی ہو، تو پھر اس کو مانا جائے گا کہ اس کے نزدیک وہی صحیح ہے. جیسے ایک مسئلہ بیان کیا، ایک قول امام کا اور دوسرا قول بھی امام کا ہے، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے متضاد، ایک دوسرے سے متضاد ہیں، لیکن ان میں سے ایک کے ساتھ کچھ اس قسم کے الفاظ ہیں کہ وَهُوَ الصحیح وَهُوَ الظاہر وَهُوَ الأوفق وَهُوَ الأنسب ہیں، وَلَهُ وَجْهٌ وَجِیہ، یا وَهُوَ وَبِهِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَبِهِ يُفْتَى وغیرہ وغیرہ، اس قسم سے کوئی ایسے کلمات ہوں جو ان میں سے ایک کو تقویت دے، فَهُوَ صحیح عندہ، تو پھر وہی امام ان کے نزدیک یہ صحیح مانا جائے گا. وَإِلَّا، اور اگر تاریخ معلوم نہ ہو سکے کہ جس سے پتہ چلے کہ کون پہلے کا قول ہے اور کون سا قول بعد والا ہے، تو کہتے ہیں فَإِن وُجِدَ مُتَّبِعٌ بَلَغَ الْاجْتِهَادَ فِي الْمَذْهَبِ رَجَّحَ بِمَا مَرَّ مِنَ الْمُرَجِّحَاتِ إِن وَجَدَ، اور اگر یعنی تاریخ سے تقدم و تأخر کا پتہ نہ چلے تو اگر کوئی ایسا متبع اور فقہ حنفی کا اور امام اعظم ابو حنیفہ کے اقوال کا پیروکار فقی ملے جو درجہ اجتہاد تک پہنچا ہوا ہے، فی المذہب، مذہب حنفی میں درجہ اجتہاد تک پہنچنے والا متبع اور پیروکار حنفی ہے، تو وہ بھی ترجیح دے سکتا ہے. وہ ترجیح دے گا ان مرجحات کے ذریعے جس کا تذکرہ ہو چکا، اگر ان مرجحات میں سے کوئی مرجح مل جائے جس کا تذکرہ ہو چکا، مثال کے طور پر تغیر عرف کی بنیاد پر جو ہے کسی کو ترجیح دے رہا ہے، وہ تعامل ہو چکا ہے عوام و خواص کا، جی، یا اسباب ستہ جو قول امام سے عدول کے اسباب ہوتے ہیں ان میں سے کوئی سبب پایا جا رہا ہے، تو جن مرجحات کا تذکرہ ہوا ان مرجحات میں سے کوئی وجہ مل جائے تو اس کے ذریعے ترجیح دے دے گا. کون؟ یہ ہر فقی نہیں دے سکتا، مجتہد فی المذہب یا اصحاب ترجیح یہ ترجیح دے سکتے ہیں. وَإِلَّا، اور اگر درجہ وَإِلَّا، اور اگر یہ الا جو ہے نا فَإِن وجدہ سے متعلق نہیں ہے، بلکہ الا نیچے ان وجہ سے متعلق ہے.
کہ اگر مرجحات یعنی اسباب ترجیح میں سے کوئی سبب ملے تو ترجیح دے دے، اور کوئی ترجیح کی صورت اسے نظر نہ آئے، دو قول مل گئے اور مجتہد فی المذہب کو ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کوئی ترجیح کی وجہ مل نہیں رہی ہے، تو کیا کریں گے؟ یعمل بأیہما شاء بشہادت قلبہ، تو ان دونوں میں سے جس پر چاہے عمل کرے، لیکن جس پر چاہے عمل کرے کا مطلب کھلا آپشن نہیں ہے، بشہادت قلبہ اطمینان خاطر، جس پر دل جمے، اور دل جمنے کا مطلب یہ ہوا کہ خوف ربانی اس کے دل میں سمایا ہوا ہے اور وہ اس کو محتاط قول قرار دے رہا ہے۔ جی، جیسے عبادات میں احتیاط کر لینے میں ہوتا ہے، اور خصومات میں یا حدود و قصاص میں احتیاط ترک کر دینے میں ہوتا ہے، احتیاط ترک کر دینے میں ہوتی ہے، اور عبادات میں احتیاط اس میں ہوتی ہے کہ وہ کام کر لے، اس کو جو ہے نا کرنے کا حکم دیا جائے۔ اسی طرح سے اور صورتیں آپ کو دھیرے دھیرے معلوم ہوں گی۔ تو شہادت قلب کے ذریعے جس پر چاہے، اب ظاہر ہے کہ جس پر چاہے کا مطلب یہ نہیں کہ آج ایک پر کل دوسرے پر، بلکہ مطلب یہی ہوا کہ ایک قول کو اپنی طرف سے اطمینان خاطر جب ہو جائے اور احتیاط کا پہلو بھی نظر آئے تو اس کو راجح قرار دے کر کے اس پر عمل کرے۔ یہ تب ہے جب کہ وہ مجتہد ہو، اور اگر مجتہد نہیں، وَإِنْ كَانَ عَامِيًا اتَّبَعَ فَتْوَى الْمُفْتِي فِيهِ الْأَتْقَى الْأَعْلَمُ، اور اگر عامی ہے، مقلد ہے، تو وہ ایسے مفتی کے فتوے کی اتباع اور پیروی کرے گا جو سب سے زیادہ خوف الہی رکھنے والا اور سب سے زیادہ دین کا علم رکھنے والا ہے، مفتی اتقا، مفتی عالم۔ تو اتقا اور عالم یہ دو بڑے رکن ہیں جب اختلاف فتویٰ ہو جائے۔ آپ عام طور پر آپ حضرات پوچھتے رہتے ہیں کہ کس پر اعتماد کیا جائے، تو یہ الاتقا العالم۔ یہاں تین صورتیں ہو گئی نا، کہ اگر اولاً تو یہ کہہ دیا کہ ایک ہی مجتہد کے دو قول ایک ہی مسئلے میں ہو نہیں سکتے، اور اگر مل رہے ہیں دو قول تو اب تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر تقدم و تأخر کا پتہ چل جائے تو متأخر کو لے لیں گے، متقدم کو چھوڑ دیں گے۔ اور اگر متقدم اور متأخر معلوم نہ ہو سکے تو پھر یہ ہے کہ مجتہد جو آئیں گے بعد میں وہ ترجیح دیں گے، جس قول کو ترجیح دے دیں گے اسے لے لیا جائے گا۔ اب یہ جو دوسرا قول ہے، اس میں بھی دو روایتیں آ گئی نا۔ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مجتہد ترجیح دے دیں گے، اور بعض میں یہ لکھا ہے کہ اگر تاریخ معلوم نہ ہو اور ایک قول کے ساتھ اسباب تقویت، اسباب ترجیح موجود ہوں تو اس کو لے لیں گے۔ جی، اور یہاں سے اسی کی تفصیل، دوسرے ہی کی تفصیل ہے۔ اگر تقدم و تأخر پتہ چل جائے تو متأخر کو لے لیں گے، اور نہ پتہ چل سکے تو بعد کے مجتہد ترجیح دیں، اس کو لے لیں گے۔ اسی کی اگلی صورت بتا رہے ہیں کہ اگر یہاں پر اگر تاریخ پتہ چل جائے تو اس کو لے لیں گے، اور نہیں تو اسباب تقویت مل جائیں تو اس کو ایک قرینے کے طور پہ لے لیں گے کہ یہ راجح ہے۔ ورنہ کوئی ایسے حنفی ملے جو کہ اجتہاد فی المذہب کا درجہ رکھتے ہوں تو وہ ترجیح دے دیں گے۔ تو یہ دو ہی کی ایک اور صورت ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے وَإِنْ كَانَ عَامِيًا، اگر تقدم و تأخر پتہ چل جائے تو وہ راہ ہے کہ متأخر کو لے لیں گے، اور اگر تقدم و تأخر پتہ نہ چل سکے تو مجتہد کے لیے یہ طریقہ ہے
کہ وہ ترجیح دے، اور عامی کے لیے یہ طریقہ ہے کہ مفتی آتقا اور مفتی عالم کی اتباع کرے، عامی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کو اگر یہ کہا جائے کہ اگر تقدم و تاخر کا پتہ چل جائے تو متاخر کو لے لیں گے، اور نہ پتہ چل سکے تو پھر 3 صورتیں۔ تو یہاں سے اور 3 صورتوں کی 3 صورتوں کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیے کہ یہ ہو گئی پہلی صورت۔ اگر حنفی مجتہد ہے تو وہ ترجیح دیں گے، اور اگر عامی ہے تو مفتی اتقا اور مفتی عالم کی اتباع کریں گے، اور یہ ہو گئی تیسری صورت۔ وَإِن كَانَ مُتَفَقِّهًا تَبِعَ الْمُتَأَخِّرِينَ، اور اگر فقہی بصیرت رکھنے والے ہیں، یعنی ہیں مجتہد نہیں، وہ مجتہد نہیں ہے، اجتہاد کا کوئی مرتبہ نہیں ان کے پاس، لیکن فقہی بصیرت رکھنے والے ہیں، صاحب نظر فقی ہے، متفقہ ہیں، عامی نہیں ہے، تو وہ متأخرین فقہائے کرام کی اتباع کریں گے۔ وعامل بما هو اصوب واحوط عنده، اور جو ان کے نزدیک زیادہ درست اور زیادہ احتیاطی موقف ہے اس پر عمل کریں گے، قضا فی التحریر للمحقق بن الحمام۔ تو یہ 3 صورتیں ہو گئی۔ اگر تقدم و تاخر کا پتہ نہ چلے تو پھر کیسے ترجیح دی جائے گی؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مسئلہ آیا کس کے سامنے۔ اگر مجتہد ہے تو وہ ترجیح دیں گے، اگر متفقہ فقی ہیں، مجتہد نہیں ہے فقی ہیں، تو وہ متأخر مشائخ کرام فقہائے اعظام جو ہیں ان کے فتوے کی پیروی کریں گے، اور اگر عامی ہیں تو ایسے مفتی کے فتوے کی اتباع کریں گے جو مفتی اتقا اور عالم ہو۔ اس عامی کو یہ اختیار نہیں دیا جائے گا کہ اس کے نزدیک کیا احوط ہے، اس کے نزدیک کیا اصوب ہے، کیونکہ عامی یہ فیصلہ کر نہیں سکتا۔ چلیے، فرماتے وعلم ان اختلاف الروایتین لیس من باب اختلاف القولین۔ ایک بات یہاں پر نوٹ کرنی چاہیے کہ اختلاف الروایت اور اختلاف القول کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 2 روایتوں کا اختلاف 2 قول کے اختلاف کے باب سے نہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اختلاف روایتن الگ معاملہ ہے، اختلاف قولین الگ معاملہ ہے۔ اختلاف قولین کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں قول امام سے بسند صحیح ثابت ہیں، اور ایک قول جواز کا اور دوسرا قول عدم جواز کا ہے، 2 قول ہو گئے، قولین کا اختلاف ہو گیا۔ اور اختلاف روایتین کا مطلب ایک صاحب نے امام سے ایک قول روایت کیا، دوسرے صاحب نے دوسرا قول روایت کیا، تو یہ روایتوں کا اختلاف ہوا جی۔ لہٰذا اس کو کہتے ہیں کہ اختلاف قولین اصل میں اختلاف منقول عنہ ہے، اور اختلاف روایتین اصل میں اختلاف اختلاف الروات ہے۔ لأن القولین نص المجتہد علیہما، اس لیے کہ 2 قول جو ہوتے ہیں اصل میں مجتہد کا ان دونوں پر نص ہے، مجتہد ان دونوں کی صراحت کرتے ہیں، اس کو اختلاف قولین کہتے ہیں، نہیں اس کو قولین کہتے ہیں کہ مجتہد نے صراحتاً وہ دونوں قول کر دیے ہیں، برخلاف 2 روایتوں کے فل اختلاف فی القولین، اس لیے کہ اختلاف 2 قولوں میں اختلاف جو ہے یہ من جہت المنقول عنہ ہے، لن ناقل، منقول عنہ کی جہت سے، ناقل کی جہت سے نہیں ہے۔ یعنی منقول عنہ یعنی جو قائل ہیں انہی کے 2 اقوال آ گئے، ایک قول کچھ ہے دوسرا قول کچھ ہے۔ اور اختلاف روایتین یہ اصل میں منقول عنہ کی جہت سے نہیں بلکہ ناقل کی جہت سے۔ ہو سکتا ہے کہ راوی نے کچھ روایت کیا، دوسرے راوی نے کچھ روایت کیا، یہ غلط فہمی ہو گئی راوی سے، منقول عنہ ایک ہی قول کیا ہے۔ تو اختلاف روایتین جو ہے ناقل کی جہت سے ہوتا ہے، اور اختلاف قولین منقول عنہ کی جہت سے ہوتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ فل اختلاف فی القولین من جہت المنقول عنہ لن ناقل بل اختلاف فی الروایتین بالعکس، جیسا کہ محقق ابن امیر الحاج نے شرح التحریر میں لکھا۔ لیکن یہاں تو یہ فرق کر دیا انہوں نے کہ اختلاف روایتین الگ چیز ہے اور اختلاف قولین الگ چیز ہے،
لیکن اس کے بعد درر میں جو امام ابو بکر بلیغی نے فرمایا اس کو ذکر کیا کہ ان الاختلاف فی الروایت عن ابی حنیفہ من وجوہ. اب دیکھیے گا کہ اب جو بیان کرنے جا رہے ہیں اس سے پتہ چلے گا کہ اختلاف روایتین اور اختلاف قولین یہ دو بالکل متضاد چیزیں ہوں، آپس میں الگ الگ ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے. چنانچہ دیکھیے یہاں پر فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے چند روایتیں وارد ہوئیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک قول جواز کا ہے، دوسرا قول عدم جواز کا ہے، تیسرا قول کراہت کا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یا کم سے کم یہی مان لیں کہ ایک قول جواز کا، دوسرا قول عدم جواز کا. تو یہ اختلاف کیوں ہے؟ ایک ہی امام نے ایک ہی قول کیوں نہیں کیا؟ بات کیوں بدلی؟ کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اختلاف روایت کی کئی وجہیں ہو سکتی ہیں. منہا، پہلی وجہ الغلط فی السماع، سننے میں غلطی. اس کا مطلب راوی کو سننے میں غلطی ہو گئی، اس وجہ سے دو قول آ گیا ہے. امام ابو حنیفہ کی طرف دو قول منسوب ہو گئے، اس کی وجہ یہ کہ راوی سے سننے میں غلطی ہو گئی. کأن یجیب بحرف النفی اذا سئل عن حادثة ويقول لا يجوز فيشتبه على الراوی فينقل ما سمع. کہ جیسے کہ امام نے تو جب کسی حادثے اور واقعے کے تعلق سے سوال کیا گیا تو آپ نے حرف نفی کے ساتھ جواب دیا تھا، لا یجوز کہا تھا. آپ نے کوئی سوال ہوا تو آپ نے لا یجوز کہا تھا، لیکن راوی پر تشابہ ہو گیا یا اسے شبہ ہو گیا، سننے میں صاف لا جو ہے نا سننے میں نہیں آیا، لا یجوز کی جگہ لا نہیں سن سکے، صرف یجوز سنا انہوں نے، اور پھر فینقل ما سمع جو سنا ان کو بیان کر دیا. تو یہ تو سامع کی غلطی ہے نا، یہ تو راوی کی غلطی ہے، منقول عنہ کی تو غلطی نہیں ہے. منقول عنہ نے تو ایک بیان کیا تھا، لا یجوز کہا تھا، تو راوی نے لا یجوز کو یجوز. تو ایک صاحب تھے وہاں پہ، انہوں نے بیان کو من و عن روایت کر دیا کہ امام نے لا یجوز فرمایا. دوسرے صاحب کو شک گزرا اور جو سنا انہوں نے اتنا ہی بیان کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ امام نے یجوز کہا تھا. یہ اختلاف جو ہے قول ہو گیا، اور یہ اختلاف جو ہوا وہ غلطی کی وجہ سے ہوا، سننے میں غلطی ہوئی، لا نہیں سن سکے. دوسری وجہ روایتوں کے اختلاف کی دوسری وجہ کیا ہے؟ ان یکون له قول قد رجع عنه ويعلم بعض من يختلف إليه رجوعه فيروي الثاني والآخر لم يعلمه فيروي الأول. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ امام کا ایک قول ہے جس سے امام رجوع کر چکے ہیں، اور جو امام کی بارگاہ میں بار بار آتے جاتے ہیں ان میں سے بعض نے ان رجوع کا علم حاصل کر لیا، بعض کو ان کا علم ہوا کہ امام نے اس قول سے رجوع کر لیا ہے، تو انہوں نے دوسرے قول کو روایت کر دیا. والآخر، اور بعض دوسرے وہ بھی آتے جاتے تھے لیکن ان کو رجوع کا علم نہیں ہو سکا. پہلے والے قول کو انہوں نے سنا تھا اور جس مجلس میں امام نے رجوع کیا اور دوسرا قول اختیار کیا اس مجلس میں وہ نہیں تھے، تو پہلے والے قول کو انہوں نے روایت کر دیا. اس طرح سے دو راویوں سے دو قول مروی ہو گئے، اور یہ ہوا اختلاف کا سبب. تو یہ تو اختلاف جو ہے منقول عنہ سے نہیں ہے، بلکہ اختلاف کی وجہ راوی کا عدم علم ہے. حالانکہ اس میں دونوں کی طرف منسوب کر سکتے ہیں کہ امام نے حقیقتاً دو قول کیے تھے، پہلا قول جو کیا تھا وہ پہلے تھا، اور بعد میں اس سے رجوع کر کے دوسرا قول فرمایا، تو دونوں قول امام کے ہیں، پہلا قول منسوخ ہے، دوسرا قول ناسخ ہے، اور یہی قول راجح ہے. اور یہاں پر روایت میں خطا بھی ہوئی، اس طور پر خطا بمانا روایت میں خطا نہیں ہے لیکن راجح قول قرار دینے میں خطا ہے، کہ جنہوں نے پہلا قول سنا تھا
اس کو راجح قول کے طور پہ روایت کر دیا، حالانکہ اس سے رجوع ہو چکا ہے اور رجوع کا علم ان کو نہیں ہوا، اور جو بعد والی مجلس میں موجود تھے ان کو تو علم ہے، تو انہوں نے راجح قول کو روایت کر دیا جس کی طرف رجوع کر چکے ہیں امام۔ یہ وجہ ہو سکتی ہے امام سے دو روایتیں یا دو قول منقول ہونے کی۔ ومنها، تیسری وجہ دیکھیے، ان یکون قال احدہما على وجہ القیاس والآخر على وجہ الاستحسان۔ قال کا فاعل جو ہے نا ہوا ضمیر جو امام کی طرف راجع، اور احدہما یہ مفعول ہے۔ یہ دو قول نقل ہوئے، دو روایتیں آ گئی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک والی روایت یا ایک قول وہ ہے کہ امام نے علی وجہ القیاس فرمایا، اور دوسرا قول وہ ہے جو علی وجہ الاستحسان فرمایا۔ قیاس یہ کہتا ہے کہ یہ جائز ہو، استحسان یہ کہتا ہے کہ یہ ناجائز ہو۔ قیاس قیاس جلی کو کہتے ہیں، اور استحسان قیاس خفی کو کہتے ہیں۔ جی، اس کی بحثیں آپ اصول فقہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک قول قیاس پر مبنی ہے، دوسرا قول استحسان پر مبنی ہے۔ دونوں قول امام کے ہیں، دونوں قول امام کے ہیں، لیکن الگ الگ جہت سے دونوں قول صادر ہوئے۔ وَيَسْمَعُ كُلُّ وَاحِدٍ أَحَدَهُمَا، تو دونوں میں سے یا ہر ایک راوی جو ہیں ان میں سے ہر ایک نے ان میں سے ایک قول کو سنا اور جیسا سنا ویسا ہی بیان کر دیا۔ علی وجہ القیاس جو قول کیا تھا ایک نے سنا، اور علی وجہ الاستحسان دوسرا قول کیا تھا وہ دوسرے صاحب نے سنا، تو پہلے والے صاحب نے جو ہے نا قیاس والا قول روایت کر دیا، اور دوسرے صاحب نے استحسان والا قول بیان کر دیا، اور بعد والوں کو پتہ چلا کہ امام صاحب کے اس سلسلے میں دو قول ہیں۔ یہ وجہ ہو سکتی ہے اختلاف کی۔ چوتھی وجہ دیکھیے کہ منہا ان یکون الجواب فی مسئلۃ من وجہین، کہ امام کی طرف سے کسی مسئلے میں جو جواب آیا وہ دو الگ الگ جہتوں سے آیا ہے، دو الگ الگ جہت۔ وہ دو الگ الگ جہت کیا؟ ایک من جہت الحکم و من جہت الاحتیاط۔ ایک مسئلہ جو ہے وہ فتوے کے طور پر ہے، حکم اور فیصلے کی جہت سے ہے کہ یہ میرا فیصلہ ہے، یہ میں حکم نافذ کرتا ہوں، اور دوسرا جو جواب آیا وہ احتیاط پر مبنی ہے۔ اس کا مطلب ایک قول فتوے پر مبنی ہے، دوسرا قول تقوی پر مبنی ہے۔ اس طور پر دو قول آ گئے۔ فَيَنْقُلُ كُلٌّ كَمَا سَمِعَ، تو ہر راوی نے جو سنا جیسا سنا ویسا بیان کر دیا۔ دیکھ لیجئے علامہ بلیغی سے 4 وجہیں اختلاف قولین کی آ گئیں کہ امام سے ایک ہی مسئلے میں دو روایتیں یا دو قول، اور ان کا اختلاف کیوں ہے آخر؟ تو ان چاروں اسباب کو ذہن میں رکھیے۔ پہلا سبب جو ہے اختلاف روایتین کا یہ ہے کہ راوی سے سننے میں غلطی ہو گئی۔ امام نے لا یجوز کہا تھا، تو جنہوں نے صحیح سنا انہوں نے لا یجوز ہی کو بیان کیا، اور کسی ایک راوی سے غلطی ہو گئی، لا نہیں سن سکے تو صرف یجوز سنا انہوں نے اور یجوز ہی کہہ دیا۔ تو یہ تو روایت کی غلطی ہے، امام کی طرف اصل میں ایک ہی قول درست ہے، دونوں قول آپ نے فرمایا ہی نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ فرمایا تو دو قول، لیکن پہلے ایک قول ارشاد فرمایا، ایک موقف اختیار کیا، اس کے بعد اس سے رجوع کر کے دوسرے موقف کو اختیار کر لیا، تو پہلا قول مرجوع عنہ ہے، دوسرا قول مرجوع الیہ ہے، راجح ہے۔ تو جس نے پہلا قول سنا اس نے پہلا قول بیان کر دیا، اور بعد والے رجوع کا علم انہیں نہیں ہو سکا، اور جو بعد والی مجلس میں موجود تھے انہوں نے رجوع والے قول کو بیان کیا جو فائنل ہے۔ اس وجہ سے اختلاف ہو گیا۔ یہ اصل میں مروی عنہ منقول عنہ کی طرف منسوب ہے کہ واقعتاً انہوں نے دو قول کیا ہے، لیکن راجع اور مرجوع والا معاملہ ہے کہ ایک قول سے رجوع کر لیا۔ تیسری وجہ فرمایا کہ جو دو قول آ گئے یا دو روایتیں آ گئیں، ایک کی وجہ قیاس ہے، دوسرے کی وجہ استحسان ہے۔ حقیقتاً امام نے دو قول کیا، ایک اعلیٰ وجہ القیاس اور دوسرا اعلیٰ وجہ الاستحسان۔ تو ایک نے
قیاسی قول کو سنا سمجھا اور اسے بیان کیا، دوسرے نے استحسانی قول کو سنا سمجھا اور اس کو بیان کیا۔ چوتھی وجہ فرمایا کہ امام کی طرف دو قول منسوب ہیں لیکن ایک جو ہے بطور حکم ہے، دوسرا بطور احتیاط ہے۔ تو جس نے بطور حکم والا قول سنا انہوں نے وہی بیان کیا، جس نے تقوی والا اور احتیاطی قول سنا انہوں نے وہ بیان کیا۔ اس طور پر اختلاف آ گیا۔ تو فرماتے ہیں علامہ شامی قلتو، ان اسباب اختلاف فی الروایت کے بیان کے بعد علامہ شامی اپنا تبصرہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں فعلی ما عدل وجہ الاول یکون الاختلاف فی الروایتین من جہت المنقول عنہ ایضا۔ تو وجہ اول کے علاوہ کی تقدیر پر تو اختلاف روایتین اصل میں منقول عنہ کی جہت سے بھی ہوگا، صرف ناقل کی جہت سے نہیں ہے، منقول عنہ کی جہت سے بھی ہے۔ دیکھ لیجئے ما عدل وجہ الاول کہہ رہے ہیں، تو یہ وجہ اول ہے نا، اس میں تو امام کی طرف دو قول جو مروی ہیں منسوب ہیں وہ تو غلط ہے نا، امام نے تو صرف لا یجوز کہا تھا، منقول عنہ سے دونوں قول ثابت نہیں ہے۔ امام نے منقول عنہ نے صرف ایک قول کیا تھا، راوی الگ الگ جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں، تو راویوں کا یہ اختلاف ہے، یہ مروی عنہ کا اختلاف نہیں ہے، منقول عنہ کا اختلاف نہیں ہے۔ ہاں اس پہلے کے علاوہ جو بعد کے تینوں ہیں اس میں منقول عنہ سے بھی اختلاف صادر ہوا ہے اور راویوں سے بھی اختلاف صادر ہوا ہے منقول عنہ سے، کیونکہ پہلا قول جو ہے وہ امام نے فرمایا تھا، دوسرا قول اختیار کر لیا انہوں نے، تو دو قول ان سے صادر تو ہوئے۔ تیسری وجہ میں بھی دیکھ لیجئے کہ ہاں دونوں قول ان سے صادر ہوئے، ایک اعلیٰ وجہ القیاس دوسرا اعلیٰ وجہ الاستحسان۔ چوتھی صورت میں بھی دونوں قول کا ان سے صدور ثابت ہے، ایک من جہت الحکم اور دوسرا من جہت الاحتیاط۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ کے بعد جو دوسری تیسری چوتھی وجہ ہے اس میں اختلاف فی الروایتین صرف راوی کی جہت سے نہیں ہے بلکہ منقول عنہ مروی عنہ کی جہت سے بھی ہے، لابتناء الاختلاف فیہما علی اختلاف القولین، کیونکہ ان دونوں روایتوں میں جو اختلاف ہے وہ مبنی ہے دو قول کے اختلاف، دو قول مروی کے اختلاف پر، کہ اصل میں دو قول جو مروی ہوئے ہیں وہ دو قول ہی مختلف ہیں، ایک جواز کا دوسرا عدم جواز کا، ایک استحسان پر مبنی ہے دوسرا قیاس پر مبنی ہے، اور اس طور پر دونوں کی روایتیں مختلف ہو گئیں، فیکونان من باب واحد، تو یہ دونوں تو ایک ہی باب سے ہو گئے نا۔ جی آپ حضرات کو آواز آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ جی تو اصل میں شروع میں انہوں نے کہہ دیا تھا، دیکھیے یہاں پر کہ اختلاف روایتین اور اختلاف قولین یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، کیونکہ اختلاف روایتین راوی کی جہت سے ہوتا ہے، مروی عنہ کی جہت سے کچھ نہیں ہے، امام کا دو قول نہیں ہے بلکہ راویوں کا معاملہ ہے۔ جی کہتے ہیں اختلاف قولین منقول عنہ کی جہت سے اور اختلاف روایتین اس کے عکس یعنی ناقل کی جہت سے۔ تو یہ بات جو ہے نا جو ہے وہ پہلے میں ہو سکتی تھی کہ یہاں پہ اختلاف روایتین جو ہے وہ راویوں کی جہت سے، منقول عنہ نے تو ایک ہی قول کیا تھا، لیکن باقی جو تینوں ہیں ان میں تو دونوں صورتیں پائی جا رہی ہیں، راوی کی جہت سے بھی یہ اختلاف ہے اور منقول عنہ مروی عنہ کی جہت سے بھی اختلاف ہے، امام نے بھی دو قول بیان فرمائے اور راویوں نے بھی دونوں قول کو نقل کیا، دونوں جہت سے، تو ایک ہی باب سے ہوا نا یہ دو طرح کی باتیں نہیں نہ ہوئی، اسی کو کہتے ہیں یہاں پہ انہوں نے کہا کہ فیکونان من باب واحد۔ ہاں دوسری تیسری چوتھی وجہ جو ہیں اختلاف کی ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ تو دونوں ایک ہی باب سے ہیں،
اس میں اختلاف جو ہے نا راوی کی جہت سے بھی ہے اور اختلاف منقول عنہ کی جہت سے بھی ہے، ناقل کی جہت سے بھی اور منقول عنہ کی جہت سے بھی۔ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ النَّاقِلَ الرِّوَایَتَيْنِ قَدْ يَكُونُ وَاحِدًا، اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ کبھی کبھی دونوں روایتوں کے ناقل ایک ہی بندے ہوتے ہیں۔ لیجئے، تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف راویوں کے اختلاف کی وجہ سے یہ ہے؟ یہ تو منقول عنہ کی وجہ سے دونوں قول صادر ہوئے ہیں، ورنہ ایک ہی راوی جو ہے دونوں باتوں کو روایت کیسے کرتے؟ تو راویوں کا تو اختلاف ہے نہیں، کیونکہ راوی تو ایک ہی ہے۔ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک صاحب نے ایک بات سنی، دوسرے صاحب نے دوسری بات سنی؟ ایک ہی صاحب تو ہے۔ فإن إحدى الروايتين قد تكون في كتاب من كتب الأصول، اس لیے کہ دو روایتوں میں سے ایک کبھی کبھی کتب اصول میں سے کسی ایک کتاب میں ہوتی ہے، دوسری کتب نوادر میں ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی دونوں کے دونوں ایک ہی کتاب میں، اصول کی کتاب میں یعنی ظاہر الروایہ میں سے کسی میں آ جاتی ہیں۔ تو راوی تو ایک ہوئے، اور نوادر ہوں چاہے ظواہر ہوں، کتب اصول ہوں یا نادر الروایہ، وہ سب کے سب ایک ہی مصنف کی کتابیں ہیں۔ والکل من جمع واحد وهو الامام محمد، یہ ساری کتابیں چاہے نوادر کی ہوں، عموماً نوادر کی، اور یا ظواہر کی کتب اصول ہوں، یہ سب ایک ہی راوی کی مرویات تو ہیں۔ تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ دونوں اختلاف روات کی جہت سے بلکہ اختلاف منقول عنہ کی جہت سے ہوا؟ وہذا ینافی الوجہ الاول، اور یہ وجہ اول کے منافی ہے، یہ وجہ اول کے منافی ہے۔ وجہ اول کیا؟ جو پہلی وجہ بیان کی تھی اختلاف، یہ والی جو وجہ بیان کی تھی انہوں نے، یہ والی وجہ، اس میں تو غلط فی السماع، ایک ہی راوی کو کبھی کچھ سننے میں آیا کبھی کچھ سننے میں آیا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ امام محمد نے غلطی کی سننے میں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ وجہ اول منافی ہے، ان تینوں کو صورتوں کو رکھے تو۔ وَيَبْعُدُ الْوَجْهُ الثَّانِي، اور وجہ ثانی بھی بہت بعید لگتی ہے، وہ کون ہے؟ کہ رجوع کا پتہ نہ چلا ہو، یہ جو دوسری وجہ فرمائی، رجوع کا علم نہیں ہو سکا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس کو لیا جائے کہ راوی ایک ہی ہیں امام محمد، تو پہلا قول انہوں نے نقل کیا اور پھر دوسرا قول نقل کیا، تو پہلا قول اس لیے نقل کر دیا کہ رجوع کا علم نہیں ہوا، وہ تو ہمیشہ حاضر باش ہوتے تھے، ہمیشہ آتے جاتے تھے، انہوں نے دوسرا قول نقل بھی کیا ہے، تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے قول کا علم نہیں ہوا؟ تو وہ بھی بعید وجہ لگتی ہے۔ فَالْأَظْهَرُ الْاِقْتِصَارُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ، تو زیادہ واضح بات یہ لگتی ہے کہ بعد کی جو دونوں وجہ ہیں اختلاف روایتین کی، اس پر اختصار کیا جائے۔ لیکن لا فی کل فرع، لیکن ہر اس مسئلے میں نہیں جس میں روایت مختلف ہو، بل بعض ذالک، بلکہ ان میں سے بعض میں، بل بعض ذالک قد یکون لأحدہما، نہیں، بل بعض ذالک قد یکون لأحدہما والبعض الآخر للآخر، بلکہ ان میں سے بعض کبھی ایسا ہوگا کہ ان میں سے ایک کے لیے ہے اور بعض دوسرے کے لیے۔ لیکن هذا انما يتأتى فيما يصلح ان يكون فيه قياس واستحسان، تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ فالاظہر الاقتصار علی الوجہین الاخیرین، جو اختلاف روایتین آتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے اور یہ ہے کہ ایک قول استحسان پر مبنی ہے، دوسرا قول قیاس پر، یا ایک قول جو ہے نا فتوے پر مبنی ہے، دوسرا قول تقوی اور احتیاط پر مبنی ہے، یہی دو وجہیں بنتی ہیں زیادہ تر جی۔ ورنہ آپ ظواہر کا یا نوادر کا کے بارے میں یہ بات کریں گے تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سننے میں غلطی ہو گئی تھی، یا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رجوع کا پتہ نہیں چلا؟ تو سب کا خلاصہ کیا جائے تو اختلاف روایت کی یہی دو وجہیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہاں، اس سے بل ہاں، یہ معاملہ ہر مختلف فی روایت میں یا ہر اس روایت میں نہیں ہوگا، ہر اس مسئلے میں نہیں جس میں روایت مختلف ہو۔ اس مسئلے میں امام سے ایک روایت یہ دوسری روایت ہر جگہ نہیں، بلکہ بعض و ذالک، بلکہ ان میں سے بعض جو کہ ان میں سے ایک وجہ سے ہو اور بعض دوسری وجہ سے۔ یہ بات ہو گئی قیاس و استحسان والی۔
اور یہ بات ہو گئی حکم و احتیاط والی، کہ ایک روایت حکم کی بنیاد پر ہے، دوسری روایت احتیاط کی بنیاد پر، وہاں یہ ہو سکتا ہے۔ ایک روایت قیاس کی بنیاد پر، دوسری روایت استحسان کی بنیاد پر، وہاں ہو سکتا ہے۔ ہر مسئلے میں جو اختلاف مروی ہے، ہر جگہ یہ بات نہیں چلے گی، یہ وجہین اخیرین، یہی وجہ، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن هذا انما يتأتى فيما يصلح ان يكون فيه قياس واستحسان، لیکن اگر یہی دو وجہ ہیں تو یہ تو وہیں ایسا ہو سکتا ہے جہاں پر جس مسئلے میں قیاس بھی ہو اور استحسان بھی ہو، ہر جگہ تھوڑی یہ قیاس و استحسان دونوں ہیں۔ یا اسی مسئلے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک میں احتیاط کی بھی جہت ہو، دوسرے میں جو ہے وہ احتیاط کے علاوہ یعنی فتوے اور حکم کی بھی جہت ہو، وہیں پر ایسا ہو سکتا ہے۔ نعم یتأتی الوجہان الاولان فیما اذا اختلف الراوی، تو پہلی دونوں وجہیں کہ راوی سے سننے میں غلطی ہو گئی، امام نے کہا ہی نہیں تھا، یا راوی جو ہے آخری قول کو جان نہیں سکے اور پہلے قول کو بیان کر دیا، بعد والے نے اور دیگر راوی نے جو جن کو دوسرے قول کا علم تھا انہوں نے وہ بیان کیا، تو یہ دونوں وجہیں وہیں پر آ سکتی جہاں راوی کا اختلاف ہو، منقول عنہ کا نہیں، راوی کا اختلاف ہو۔ وقد یقال ان من وجوہ الاختلاف ایضا، یوں بھی کہا جاتا ہے، یہ علامہ شامی فرما رہے ہیں کہ امام سے دو روایتوں کے اختلاف یا دو قولوں کے اختلاف کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے تردد المجتہد فی الحکم لتعارض الادلۃ عنده بلا مرجح، کہ امام کو ہے نا فتویٰ دینے میں تردد ہے، حکم شرعی کے معاملے میں تردد ہے، کیونکہ دلائل متعارض ہیں امام کے نزدیک اور کوئی مرجح موجود بھی نہیں ہے ان کے نزدیک۔ تو امام سے جو دو قول آئے یا دو روایتیں وارد ہوئیں، وہ تردد کی وجہ سے ایک مسئلہ پیش ہوا، اس کا حکم نکالا گیا، تو ایک دلیل یہ چاہتی ہے کہ وہ جائز ہو، دوسری دلیل یہ چاہتی ہے کہ وہ ناجائز ہو، تو اس وجہ سے امام کو تردد ہوا، تردد کے طور پر انہوں نے دونوں قول بیان کر دیا۔ جی یہ وہیں پر ہو سکتا ہے جہاں پر دلائل میں تعارض ہو اور کوئی مرجح نہ ملے، یا پھر لاختلاف رأیہ فی مدلول الدلیل الواحد، ہیں یا تو دلائل کا تعارض ہو، یا دلائل چند نہیں ہے، دلیل تو ایک ہی ہے، لیکن دلیل کا جو حاصل اور مفہوم اور معنی ہے اس میں امام کی رائے بدل گئی ہے، امام کی رائے مختلف ہو رہی ہے، کہ اس دلیل سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جائز ہے، یا اس دلیل سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ دونوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں۔ فإن الدلیل قد یکون محتملا لوجہین، اور اکثر کبھی کبھی کوئی خاص دلیل دو یا دو سے زائد وجہوں کا احتمال رکھتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ فیبنی علی کل واحد جواباً، تو پھر امام کیا کرتے ہیں، ہر ایک احتمالی وجہ پر ایک جواب کی بنا کرتے ہیں، کہ ایک احتمال پر ایک جواب اور دوسرے احتمال پر دوسرا جواب، تو دونوں باتیں بیان تو کر دی ہیں، پھر بعد میں اس میں سے ایک کو ترجیح دیتے ہیں۔ ثم قد يترجع عنده احدهما، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک امام کے نزدیک راجح ہو جاتا ہے، فینسب الیہ، پھر وہی قول منسوب کر دیا جاتا ہے۔ ولہذا تراہم یقولون، اسی وجہ سے آپ پاؤ گے کہ مشائخ حنفیہ فرمایا کرتے ہیں، قال ابو حنیفہ کذا وفی روایت عنہ کذا، امام ابو حنیفہ کا قول یوں ہے اور انہی امام سے ایک روایت میں یوں ہے۔ دیکھ لیجیے، ایک کو قول قرار دیا، دوسرے کو روایت، اس کا مطلب یہ کہ دونوں روایتیں تھیں اور تردد کی وجہ سے دونوں بیان کر دیا، اور پھر بعد میں ایک کو ترجیح دے دی تو وہ قول ہو گیا۔ وقد لا يترجح عنده احدهما، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں دلیل کے دونوں محمل اور وجوہ اور مفہوم پر بنا کرتے ہوئے جو دو قول بیان فرمائے تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی دوسرے پر راجح نہیں ہو سکا، تو پھر جو ہے نا فیستوی رأیہ فیہما، تو دونوں کے معاملے میں امام کی رائے برابر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھو گے کہ فقہائے کرام امام سے ایک ہی مسئلے میں دو قول بیان کرتے ہیں، اس طور پر بیان کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ امام کے نزدیک یہ دونوں کے دونوں برابر ہیں، دونوں کے دونوں برابر ہیں۔ تو
ہمارے علماء یوں کہتے ہیں فیقولون وفی المسألۃ عنہ روایتان او قولان، اس مسئلے میں امام سے دو روایتیں یا اس مسئلے میں امام سے دو قول مروی ہیں۔ چلیے یہیں پر آج کا درس مکمل کرتے ہیں۔